بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی بینہم وإن الظالمین لهم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ بھائی تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، جن کو کوئی عذر ہو تو بات الگ ہے، ورنہ قریب آ کر کے بیٹھیں، دعا فرمائیں، اہتمام کے ساتھ بات سنیں۔ اللہ پاک سامعین کی طلب کی وجہ سے دل میں بات ڈالتا ہے، طلب کا اثر ہوتا ہے، جتنی طلب لے کر کے بیٹھتے ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے اور ویسی بات بھی نکلتی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ یہ بات آ چکی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، رجب کا مہینہ 7واں ہے، یہ 7واں مہینہ حرمت والا ہے، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ اسلامی سال کا۔ 11واں مہینہ کون سا ہے؟ ذی القعدہ، اور 12واں مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ، اور پہلا مہینہ ہجری سال کا کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ تو یہ 4 مہینے، 7واں، 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ۔ رجب المرجب کا مہینہ یہ جو چل رہا ہے، اس کے بعد 2 مہینوں کا فصل ہے، اس کے بعد لگاتار 3 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس میں درمیان میں فصل نہیں، یہ لگاتار 3 مہینے ایک ساتھ۔ تو یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کی حرمت خود کلام پاک سے ثابت ہے۔ منہا اربعۃ حرم، کلام پاک کے الفاظ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس سے بڑی کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو رجب المرجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تو اسی وقت سے آپ ایک دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں برکت کی دعا کی ہے، ہاں، اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ۔ اب اس سے زائد کوئی صحیح حدیث سے فضیلت رجب المرجب کے مہینے کی ثابت نہیں۔ بس یہ جو بات ہے، اتنی بات طے ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان سے پہلے چونکہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کے لیے رجب اور شعبان میں برکت کی دعا مانگی، اور یہ کہا کہ ہمیں اے اللہ برکت کے ساتھ زندہ رکھیے، رجب کے مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں، ہماری عمر میں بھی برکت دیجیے، یعنی ہم سے کوئی گناہ کے کام نہ ہو، خیر کے کام ہو۔ روایتوں میں موت کی دعا مانگنے کی تو ممانعت ہے کہ اللہ پاک سے کبھی بھی موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ حالات آ گئے تو حالات سے آدمی تنگ آ گیا، تنگ آ کر کے اللہ سے موت کی دعا مانگنے لگا، کیا پتہ کیا موت کے بعد سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی؟ کیسے یقین ہے؟ ہو سکتا ہے کہ موت تو تمہارے لیے اور زیادہ مصائب اور پریشانیوں کا دروازہ ثابت ہو، اس کے بعد تو اور زیادہ گویا ہولناک مناظر سامنے آئے۔ تو اس لیے اللہ پاک سے کبھی موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی،
کیا کہا ہے کہ اگر موت کی دعا مانگنی بھی ہو تو کیسے مانگنا چاہیے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھیے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو خوب جانتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ کس کے لیے زندگی بہتر ہے۔ ہاں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھیے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ ہاں وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، اور موت دے دیجئے اس وقت جب کہ موت میرے لیے بہتر ہے۔ ان الفاظ میں تو اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ مجھے موت ملے اس وقت جب کہ موت میرے لیے بہتر ہے۔ ہاں ابھی اللہ کے علم پہ ہے کہ ہمارے لیے جو حالات دنیا میں ہیں ان حالات سے زیادہ بہتر موت ہے یا نہیں، تو اللہ پہ محول کریں کہ اللہ اگر موت ہمارے لیے بہتر ہو تو موت دے دیجیے، لیکن اگر زندگی ہمارے لیے بہتر ہو تو ہمیں زندہ رکھیے۔ یہ سکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دعا بھی کرنی ہو تو ان الفاظ بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت کے ساتھ زندہ رہنے کی دعا مانگی۔ ہاں زندگی کی دعا مانگی، یہ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے مہلت ملے، موقع ملے تاکہ میں اپنی آخرت کا ذخیرہ کر سکوں۔ آپ نے جو دعا مانگی تو اس لیے مانگی کہ رمضان المبارک جب بالکل قریب آ لگا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی اپنی آخرت کو جتنا سنوار سکتا ہے اور اللہ پاک سے جو کچھ لے سکتا ہے وہی جانتا ہے، جو کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو، جانتا ہو، اور اہل اللہ کی صحبت میں رہا تو وہ سمجھتا ہے کہ رمضان سے کس کو کیا ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو یہ دعا مانگنا کہ اللہ ہمیں خیر کی توفیق ملے، اچھے کاموں کی توفیق ملے، اچھے کاموں کے ساتھ زندگی ملے۔ ہمیں زندگی تو مل گئی لیکن اچھے کاموں کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو آدمی کے لیے خطرے کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں دعائیں مانگی۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رجب سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دیکھو حرمت والا مہینہ تو ہے، اللہ پاک نے بھی اعلان کیا منہا اربعۃ الحرم، اس کے بعد آگے کیا الفاظ ہیں ذالک الدین القیم، اس کے بعد الفاظ کیا ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ دیکھو یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ کیا کہا اللہ پاک نے کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ خاص طور پر جہاں حرمت کی بات کہی منہا اربعۃ الحرم، اس کے بعد پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو ان حرمت والے مہینوں کے ادب کا، حرمت کا، احترام کا لحاظ رکھنا، ان میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ کیوں کہا؟ بالکل اس طرح جس طرح جو ہے حج کے موقع پر اللہ پاک نے کہا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حج کے موقع پہ جھگڑا کرنا، جھگڑا تو جب بھی کرو منع ہے۔ کسی سے جھگڑا کرنا تو کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جب حج کی بات کہی جا رہی ہے تو اللہ پاک نے کیوں کہا کہ جھگڑا نہ کرو؟ اس لیے کہ دیکھو یہ موقع ہے حج کا، جب تمہارا سفر طے ہو جائے گا تو جگہ جگہ تم کو صبر کی ضرورت پڑے گی، جگہ جگہ تم کو جھگڑے سے بچنے کی ضرورت پڑے گی، ایثار کی ضرورت پڑے گی، مزاجوں کی مخالفت کا سامنا ہوگا، الگ الگ طرح کے لوگوں سے تمہارا سامنا ہوگا۔ تو جب سامنا ہوگا تو وہاں اصل جھگڑے سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک موقع ہے، اس موقع پہ خاص طور پر اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ جب تم حج کے سفر پہ نکلے ہو، تھوڑی سی تکلیف کسی کی وجہ سے ہو جائے، برداشت کر لو، اللہ کے لیے برداشت کر لو۔ اب آدمی حج کے سفر پہ جا کے یہ چاہے کہ مجھے اپنے مکان پہ رہتے ہوئے جو فیسلٹیز ملتی ہیں وہ فیسلٹیز ملا کرے،
مشکل ہے. وہاں جانے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی کروڑ پتی ہو, کوئی آسائشوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی ہو, لیکن کتنا ہی زیادہ وہ اہتمام کر لے, حج کے سفر پہ نکل جائے, تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ناگوار حالات کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر اس موقع پہ کہا کہ دیکھو جھگڑنا ہے. تو اسی لیے یہ حرمت والے مہینوں کا جہاں تذکرہ کیا وہاں بھی کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, چونکہ اللہ پاک ہی خالق ہے, انسانوں کے پیدا کرنے والے ہیں. اللہ پاک خوب جانتے ہیں انسانوں کی نفسیات سے. اللہ کو خوب پتا ہے کہ دیکھو لوگ کس طرح ان مہینوں کی حرمت کو پامال کریں. تو اس لیے خاص طور پہ کہا کہ دیکھو فلا تظلموا فیہن انفسکم, یہ حرمت والے مہینے ہیں, لیکن ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا. ہاں اب دیکھیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب المرجب کا مہینہ, اس عنوان سے یہ مہینہ ایک خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے, چونکہ دشمنان اسلام کی سازشوں کی وجہ سے جتنی بدعات, جتنی خرافات اس مہینے میں زور پکڑ گئی. آپ کو ذی قعدہ میں بھی وہ خرافات نہیں ملیں گی, ذی الحجہ میں بھی نہیں ملیں گی, محرم میں مل جاتی ہیں تھوڑی بہت, لیکن رجب میں مل جاتی ہے. محرم اور رجب میں نسبتاً زیادہ خرافات ملتی ہیں, زیادہ بدعات ملتی ہیں. جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے تو کیوں آئے تھے؟ ہم کو اللہ کے احکامات بتانے کے لیے, اور ہم تک اللہ کے پیغامات پہنچانے کے لیے, اور ہمارے دین کو مکمل کرنے کے لیے, ہمیں ایک کامل شریعت دینے کے لیے آئے تھے. جب اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ہمیں شریعت دے کر کے چلے گئے تو آپ نے حق ادا کر دیا نا. صحابہ کرام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ گواہی دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ آپ نے پوچھا تھا کیا میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا, کیا میں نے اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا, حل بلغت. تو صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ قسمیں کھا کر کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو اپنا پورا حق ادا کیا, آپ نے اپنے فریضہ رسالت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی. ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا آپ نے ہمیں بتلایا, ہر وہ کام جس کو اللہ نے منع کیا تھا آپ نے وہ ہم تک پہنچا دیا. ہاں تو انبیاء آتے ہی اسی مقصد سے ہیں. اسی لیے میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی, اس میں یہی مضمون ہے. کیسے عجیب طریقے سے اللہ پاک کہتے ہیں ام لہم شرکاء, کیا ان کے کچھ شریک ایسے ہیں کہ شرعوا لہم من الدین, کہ ان لوگوں نے دین کی کچھ باتیں بنا لی ہیں, نکال لی ہیں, شریعت بنا کر کے پیش کیا ہے, ما لم یأذن بہ اللہ, جبکہ اللہ نے تو ان کا حکم نہیں دیا تھا. ان احبار و رہبان میں, ان علماء نے جو گویا علماء سو ہیں, جو لوگوں کے مقتدا بن کے بیٹھ گئے اور وہ لوگوں کی رعایت میں اللہ کی احکامات کو رونتے ہیں, پسے پوچھ ڈالتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ کہ لوگوں کی پسندیدہ باتوں کو اللہ کی باتوں کا رنگ دے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ما لم یأذن بہ اللہ, کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو کیا یہ لوگ تراش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں. ہاں اللہ کے نبی آئے تھے تو کیا اللہ کے نبی نے کچھ کمی کوتاہی کی؟ کیا اللہ کے نبی کی عقل میں نعوذ باللہ یا اللہ کے نبی کی تبلیغ میں نعوذ باللہ کوئی کمی کوتاہی تھی؟ جو چیز اللہ کے نبی کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آج ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے. آج ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ دین کی تشریح کرنے لگے ہیں اور وہ باتیں پیش کرنے لگے ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کی. رجب کے مہینے میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. رجب کے روزوں سے متعلق کچھ روایتیں تو ہیں جو آئی ہیں لیکن ضعیف ہیں. وہ روایتیں ضعیف ہیں, لیکن اب ہم لوگوں میں پتہ نہیں کہاں سے کس نے باتیں اڑائی ہیں. ہم لوگ رجب کا ایک روزہ ہے 27 رجب کا روزہ, اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی فضیلت 1000 روزوں کی فضیلت کے برابر ہے. پتہ نہیں یہ بات کس نے کہی ہے, اللہ کے نبی نے تو نہیں کہی. اللہ کے نبی نے عرفہ کے روزے کی جو فضیلت بیان کی وہ بھی یہ بیان کی کہ دیکھو 2 سال اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اب یہاں نے تو کسی نے تو بھر دیا ہے 1000. اب آپ بتائیے
کہ بھائی 1000 دن، یہ تو عرفہ کے روزے کو بھی کراس کر گیا. اللہ کے نبی نے جو فضیلت عرفہ کے روزے کی بیان کی تھی، اب لوگ اپنے طور پر روزہ فضیلت بیان کرنے لگے، اور وہ فضیلت ایسی ہے جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہاں، بہت سے لوگ اس موقع پر ایک روایت پیش کرتے ہیں جو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. اس روایت میں مضمون ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کے ملاقات جب کی تو پہچانا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت زیادہ ان کی کیفیت بدل گئی تھی. 1 سال پہلے وہ آئے تھے، آئے اللہ کے نبی سے ملے، مل کے چلے گئے، پھر 1 سال کے بعد آئے. 1 سال کے بعد آئے تو 1 سال کے بعد جب آئے حالت پوری بدلی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تو وہی ہوں جو 1 سال پہلے آیا تھا. تو اللہ کے نبی کو یاد آ گیا. اللہ کے نبی نے کہا اچھا، پھر تو تمہاری پوری حالت بدل گئی، تمہارا پورا جو جسم و جثہ ہے اتنا لاغر ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا. 1 سال کے اندر ایسا تغیر کیسے آ گیا؟ تمہاری یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی جب میں 1 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا، اس کے بعد اب آیا، تو اس وقت سے لے کر کے اب تک پورا 1 سال میں دن کے وقت میں ایک پانی کا قطرہ بھی اپنی حلق میں جانے نہیں دیا، اور کوئی لقمہ دن کے وقت میں جانے نہیں دیا. جو کچھ کھایا پیا رات کے وقت میں تھوڑا بہت کھایا پیا، اس کے علاوہ گویا پورا سال میرا روزوں سے گزرا. یہ وہ صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اور یہ روایت بڑی بڑی کتابوں میں ہے، اس میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کیفیت کو یہ کہا کہ بھئی تمہیں اپنے آپ پہ اتنا ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ تمہیں اتنی مشقت کرنے کے لیے کس نے کہا؟ دیکھو ایک کام کرو، تم جو ہے نا صبر کے مہینے کے روزے رکھو. صبر کے مہینے سے مراد ہے رمضان کے مہینے. رمضان کے مہینے کے تم روزے رکھ لو، اور اس کے علاوہ ہر مہینے کے 2 دن کے روزے رکھ لو. اب وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا. تو اللہ کے نبی نے کہا ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ لو. انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا. تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، دیکھو حرمت والے جو مہینے ہیں ان مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، روزہ رکھو اور چھوڑ دو. اسی روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے اپنی 3 انگلیوں کو اس طرح ملا کر کے آپ نے اشارہ کیا. مراد یہ تھا کہ حرمت والے مہینوں میں 3 دن روزہ رکھو، 3 دن چھوڑ دو، پھر 3 دن روزہ رکھو، پھر 3 دن چھوڑ دو. ہاں، تو اس طرح سے اللہ کے نبی نے کیا کہا ان کو کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4. حرمت والے مہینے 4. ہر مہینے میں کم از کم جو آگے پیچھے ملا کر کے دن جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دن ہوتے ہیں. تو 4 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 120 دن. 120 دن میں اللہ کے نبی نے کتنے دنوں کے روزے رکھنے کا حکم دیا ان کو؟ آدھے دنوں کے، یعنی 60 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا. یہ کہا کہ اگر تم مزید رکھنا چاہتے ہو اور رکھنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ حرمت والے مہینوں میں تم کیا کرنا کہ 60 دن کے روزے، 4 مہینوں میں 3 دن روزے رکھنا، 3 دن چھوڑ دینا، 3 دن روزے رکھنا، 3 دن چھوڑ دینا. تسلسل کے ساتھ روزے نہیں رکھنا جس طرح تمہارا 1 سال پورا گزرا ہے کہ 1 سال پہلے آئے تھے اور اب آ رہے ہو، پورا سال مسلسل تم روزہ رکھے ہو. اس طرح نہ کرنا، بلکہ کیا کرنا؟ رمضان کے روزے رکھ لینا، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھ لینا. اب ہر مہینے کے 3 دن بولے تو کتنے ہو گئے؟ 7. رمضان کا 1 مہینہ ہٹا لو، اور پھر یہ 4 مہینے، ٹوٹل کتنے؟ 5 مہینے. یہ 5 مہینے ہٹا لو. 5 مہینے ہٹا کر کے پھر کیا کرو؟ بقیہ مہینے کتنے بچے؟ 7 مہینے بچتے ہیں نا. 7 مہینوں میں 3 دن کے روزے، تو 3 کو 7 سے ضرب دے دو 21، تو 60 + 21 یعنی 81 روزوں کا اللہ کے نبی نے ان کو ایک طریقہ بتایا کہ نفلی روزے اگر تم رکھنا چاہ رہے ہو تو سال میں نفلی روزے فرض روزوں کے علاوہ، فرض روزے تو 30 یہ بالکل الگ ہے، اگر ان کو بھی ملا لیں گے تو پھر 120 ہو جائے گا، 121 یا ایسا کچھ ہو جائے، 110 ہو گیا نا، 110 یا 111 ہو جائے. تو ان کو ہٹا کر کے رمضان کے روزوں کو ہٹا کے، وہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو نفلی روزے رکھو سال بھر میں
تو وہ 81 روزے ہونے چاہیے تمہارے، اس سے زیادہ روزے نہ رکھا کرو۔ یہ روایت ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں آئی ہیں، لیکن حضرات علماء کرام نے اس سے متعلق بہت سی باتیں کی ہیں۔ بعض علماء اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن بڑے بڑے علماء نے اس کو ضعیف کہا، اس کو بھی کنڈم کہا۔ لیکن دوسری اہم چیز جو اس سلسلے میں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ رجب کے خاص مہینے کی کوئی فضیلت نہیں بتائی۔ یہ تو رجب کے مہینے میں بھی رکھنا ہے، ذی قعدہ کے مہینے میں بھی، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی، محرم کے مہینے میں بھی، چاروں مہینوں کی بات ہے، یہ تو اربعۃ حرم کی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ جو ہے، اس سے آپ استحباب نہیں ثابت کر سکتے کہ ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہیں ثابت کر سکتے۔ کیوں نہیں ثابت کر سکتے؟ اس لیے کہ یہ کوئی مصنون نہیں ہے۔ جس طرح ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیس کے مصنون ہیں، اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے، اس میں تو ترغیب ہے، استحباب ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو روزے ہیں، یہ روزے ان کی طلب کی بنیاد پر ان کو بتائے گئے تھے نفلی طور پر۔ اگر کوئی نفلی طور پر خود سے اہتمام کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ہے یہ حکم، ہر مسلمان کے لیے حکم نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ جو رجب میں روزوں کا بھی حکم ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ چونکہ وہ بہت زیادہ طلب کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہ تو یہ چاہ رہے تھے کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، تو اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا کہ ایسے نہ کرو۔ اگر تم بہت زیادہ رغبت دکھا رہے ہو، تم کو روزے رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، تو بھی کیا کرنا، رمضان کے روزے رکھ لینا، اس کے علاوہ سال بھر میں 81 روزے رکھنا نفلی طور پر۔ یہ بھی نفلی ہے، اس میں بھی کوئی استحباب نہیں، یہ ان کے لیے عمل بتایا تھا ان کی طلب کی بنیاد پر۔ تو یہاں سے بھی ہم فضیلت ثابت نہیں کر سکتے، استحباب ثابت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کو بہت سے علماء نے تو کنڈم کہا، اس لیے شعبان سے متعلق کوئی ایسی روایت موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ رجب کا روزہ دیگر روزوں کے مقابلے میں کوئی فضیلت رکھتا ہے، نہیں۔ ہاں بس اتنی بات ہے کہ دیکھو یہ فلا منہا اربعۃ حرم کی بات ہے، حرمت والے مہینے چونکہ ہیں یہ، تو اب جیسے یہ مسجد ہے، اگر کوئی آدمی گالی دے تو گالی دینا تو کیا ہے، گندا عمل ہے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ گالی دے، ایک تو سڑک پہ دے گالی، مسجد کے باہر دے، اور ایک مسجد کے اندر بیٹھ کر دے، تو کیا کہیں گے لوگ؟ بھائی مسجد کے ادب کا لحاظ کرو، مسجد میں ہو تو جب مسجد میں ہو تو اس کا لحاظ کرو۔ یہاں گالی دینا، یہاں بڑی آواز میں بات کرنا بھی مناسب نہیں، اپنی ذاتی پرسنل بات۔ تو گالی دینا یہ تو بہت خطرناک عمل ہے جو مسجد میں کیسے کیا جاتا ہے؟ ہر ایک کیا کرے گا؟ دوڑے گا کہ مسجد میں کیوں کر رہے ہو یہ کام، مسجد میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ جھگڑا تو جھگڑا ہے، وہ تو ہر جگہ منع ہے، لیکن مسجد میں کوئی جھگڑا کرے زیادہ منع ہے۔ تو اب حرمت کا تقاضا یہ ہے، رجب کی حرمت کا، کہ دیکھو جتنے نیک کام ہم کرتے ہیں، جو بھی کام ہم کرتے ہیں، جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، تو جس طرح اور مہینوں میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، اسی طرح رجب کے مہینے میں بھی عبادت ہے۔ رجب کے مہینے میں تھوڑا سا اس معنی کر کہ اور دنوں میں اگر نمازیں گویا چھوٹتی ہو یا جماعت چھوٹتی ہو تو جماعت چھوٹتی ہو تو وہ بھی غلط ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں جماعت چھوٹتی ہے، حرمت والے مہینوں میں نماز آگے پیچھے ہوتی ہو، حرمت والے مہینوں میں جو عوامر ہیں اللہ پاک کے، اور حرمت والے مہینوں میں کوئی آدمی گناہ کرے، گناہ کرنا تو گناہ ہے، زناکاری، بدکاری، چوری، یہ سب گناہ ہے، گناہ ہے، جو بھی مہینے میں کرو گناہ ہے۔ لیکن حرمت والا جب مہینہ آ گیا تو بس حرمت والے مہینے ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر ایک یہ پیدا ہو گئی بات کہ بھائی حرمت والے مہینوں میں تم کیا کرو گے کہ گناہ کرو گے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، دیکھو اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، یعنی اللہ کا کوئی حکم یہ ہے رجب کے مہینے میں نہ توڑا کرو، ذی قعدہ کے مہینے میں نہ توڑا کرو، ذی الحجہ کے مہینے میں نہ توڑا کرو، محرم کے مہینے میں نہ توڑا کرو۔ کیوں؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اللہ کا حکم توڑنا ہر مہینے میں غلط، لیکن حرمت والے مہینوں میں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ان مہینوں میں تو تمہارا کوئی نیک عمل چھوٹنا نہیں چاہیے، کوئی فرض نہیں چھوٹنا چاہیے، کوئی واجب نہیں چھوٹنا چاہیے، کوئی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر اور دنوں میں بھی چھوٹ رہی یہ بھی غلط، لیکن حرمت والے مہینوں میں تو اور زیادہ اہتمام۔ اب بس وہی والی بات ہو گئی کہ بھئی رجب کا اصل کام جو کرنے کا ہے وہ وہی اپنی روحانیت کو مضبوط بنانے کا کام ہے، تاکہ کیا ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے پریکٹس ہو جائے۔ رمضان جیسے مہینے میں کسی کا کوئی روزہ قضا ہو جائے
اس کی تلافی سال بھر کے کسی دن نہیں ہو سکتی. رمضان کا ایک روزہ قضا کر لو گے، اس کی تلافی کے لیے سال بھر روزہ رکھو گے. تو سال بھر کا روزہ رکھنا ایک طرف، رمضان کا ایک فرض روزہ جو اللہ کی طرف سے فرض ہے وہ فرض روزہ رکھنا ایک طرف. ایک روزے میں جو کچھ ملتا ہے سال بھر کے روزے میں نہیں ملے گا. تو ابھی سے پریکٹس کرنی چاہیے کہ آدمی کیا کرے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے احکام پر عمل کی پریکٹس کرے، تیاری کرے، ابھی سے ماحول بنائے. شعبان کے مہینے میں اور زیادہ تھوڑی سی پریکٹس کو زیادہ کر دے تاکہ کیا ہو کہ رمضان جب آئے تو اس کی ایک نماز نہ چھوٹے، رمضان جب آئے اس کا ایک روزہ قضا نہ ہو. روزوں کی پریکٹس ابھی سے کرنی چاہیے. بعض لوگ جو ضعیف ہو جاتے ہیں نا، عمر جب بڑھ جاتی ہے تو ان کو روزہ رکھنا اچانک، دیکھو شعبان کی آخری تاریخ تک سکون سے رہے، رمضان شروع ہوتے اچانک روزہ رکھ لیا، پہلا روزہ خراب ہو جائے گا، دوسرا روزہ خراب ہو جائے گا. پریکٹس پہلے سے کی نہیں، بھوکا رہنے کی تو عادت ہے. اب رمضان کا روزہ آ گیا، فوراً عمل کرنا شروع کر دیا تو اب کیا ہو جائے گا کہ رمضان کا روزہ خراب ہو جائے گا. تو رمضان کا روزہ خراب نہ کرو بھائی، اس سے پہلے یہ رجب کے مہینے ہیں، رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں پریکٹس کرو. اگر فجر کی نماز ادا نہیں ہو رہی ہے تو چاہتے یہ ہو کہ رمضان میں جتنے دن ہیں ہر دن کی فجر کی نماز پوری ہو، تو کوشش کرو ابھی سے رجب کے مہینے سے کوشش کرو کہ فجر کی نماز میری رجب ہی. حالانکہ فجر کی نماز تو کسی بھی مہینے میں نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن رجب کے مہینے میں زیادہ اہتمام، شعبان کے مہینے میں زیادہ اہتمام ہو. یہ تقاضا ہے حرمت کا. رجب کے مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں، ہم اس کا احترام کریں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ کے اوامر پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں. حالانکہ ان چیزوں سے بچنا ہر وقت منع ہے، لیکن ان مہینوں میں تو خاص طور پر اہتمام کریں. یہ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا، اس مہینے کی حرمت کا تقاضا ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما.